قدر کی رات، بڑی ہی اہمیت اور فضیلت کی رات، سرنوشت ساز رات، مقدر ساز رات، خود ساز رات، امت ساز رات، اپنے آپ کو پاک کرنے کی رات، بیدار ہونے کی رات، جاگنے کی رات، اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنے کی رات۔ بہت عظیم رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی لیے معین کیا کہ انسان اس رات کے ذریعے اپنی غفلت کو دور کرے، اس رات کو بیدار رہ کر جاگ کر گزارے۔ کہا جاتا ہے شب بیداری، یعنی بیداری کی رات، یعنی جاگنے کی رات، یعنی غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنے کی رات۔ دیکھیں اس رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اس رات کو ایسے گزاریں کہ اس کی نورانیت سے فائدہ اٹھا کر ہم آنے والی کل اور آنے والی پوری زندگی میں اس رات کی نورانیت سے شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایک ریہرسل کی رات ہے، مشق کی رات ہے، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنے کی رات ہے۔ دیکھیں جس طرح شب عاشور مولا امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی تھی، یزیدی لشکر کی خواہش تھی کہ 9 محرم کو ہی جنگ کر کے فیصلہ کر دیا جائے، لیکن امام نے فرمایا نہیں، ہمیں مہلت چاہیے۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام اپنی امت کے لیے بھی، اپنے اصحاب، اپنے دوستوں کے لیے بھی، اور وہ لوگ جو لشکر یزید میں موجود تھے ان کے لیے بھی مہلت مانگ رہے تھے کہ ایک ایسی رات ہمیں مل جائے جس رات ہم تیار ہو جائیں۔ اگرچہ اصحاب امام حسین علیہ السلام پہلے سے تیار تھے، پہلے سے آمادہ تھے، پہلے سے بیدار تھے، با معرفت تھے، ان کے قلب پاک تھے، ان کے دلوں کے اندر بصیرت موجود تھی، وہی بصیرت، وہی پاکیزگی ان کو امام حسین کے لشکر میں شامل کر چکی تھی، لیکن مزید امام نے مزید مہلت مانگی کہ اس رات کو ان کی معرفت اور زیادہ بڑھے۔ اور واقعاً اس رات کو اتنی معرفت نظر آ رہی تھی اصحاب امام حسین میں کہ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ سارے کے سارے امام کے لشکری اور امام کے دوست حشاش بشاش تھے، تر و تازہ تھے اور بڑے خوش و خرم تھے۔ حالانکہ جس بندے کو پتا ہو کہ بھائی جنگ ہمارے سر پہ آ چکی ہے، کل ہم سب نے مر جانا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے گھر والوں کا کیا بنے گا، ہمارے دوستوں کا کیا بنے گا، ہماری دنیا کا کیا بنے گا، ہمارے گھر کا کیا بنے گا، دنیا ہم سے چھٹ رہی ہے۔ لیکن وہ سب کے سب حشاش بشاش تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آمادہ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی تربیت میں رہ کر آمادہ ہو رہے تھے، لمحہ بلمحہ امام ان کو مزید بیدار کر رہے تھے، ان کو امام کے مرکز سے، امام کے منبع نور سے ان کو بصیرت اور شعور مل رہا تھا۔ تو جس طرح شب عاشور امت ساز تھی، امت بنانے والی تھی اور حقیقی امتی تیار کرنے والی تھی،
امتی، ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں نا، امتی کا کیا مطلب؟ امتی یعنی اپنے وقت کے امام کا وفا اور فرما بردار سپاہی، با وفا، متعہد، ذمہ دار۔ امتی یہ ایسے امتی کو تو نہیں کہتے نا جو صرف نعرے لگاتا ہو، جو صرف نام لیوا ہو، جو صرف دل میں محبت رکھتا ہو لیکن عمل میں لشکر یزید میں بیٹھا ہو۔ نانا، امتی وہ ہے کہ جس جگہ امام چاہتا ہے، جس جگہ خود امام حاضر ہوتا ہے، اس جگہ امتی بھی پہنچ جاتا ہے۔ جو فکر، جو سوچ، جو ارادہ، جو عمل، جو اقدام، جو موقف امام کا ہوتا ہے، امتی بھی اپنے امام کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی اتنی بیداری، اتنی بصیرت اور اتنا شعور امتی کے اندر ہوتا ہے۔ یہ رات، چاہے شب عاشور کی رات ہو، چاہے شب قدر کی رات ہو، چاہے شب برات کی رات ہو، یہ ساری راتیں دراصل امتی بننے کی راتیں ہیں۔ سوچیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا واقعاً ہم وہی امتی ہیں جو امام کو ضرورت ہے؟ کیا میں وہی سپاہی ہوں جو امام کو ضرورت ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر چکا ہوں کہ کل امام آ جائیں تو امام مجھے چن لیں، کہیں کہ آجا تو میرا مومن ہے، آجا تو میرا سپاہی ہے، تو میری فوج کا حصہ ہے؟ کیا اتنی آمادگی ہم نے کر لی ہے؟ وہ جو پہلا امام فرماتا تھا کہ ایسی قوم بنو، ایسی امت بنو، جب بھی پکارا جائے تیار نظر آؤ، مولا علی فرماتے تھے۔ مولا نے فرمایا ایسے بنو، ایسے مومن بنو، ایسے شیعہ بنو، جب بھی پکارا جائے تیار نظر آؤ، آمادہ نظر آؤ، بیدار نظر آؤ، یہ نہ سوئے ہوئے ہو، یہ نہ امام تمہیں بلاتا رہے تنو تنہا میدان میں رہ جائے اور امتی کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہو، کوئی مجلسیں پڑھ سن رہا ہو، کوئی مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہو، کوئی اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہا ہو، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہو۔ نانا، بلکہ اتنا امتی کو بیدار ہونا چاہیے، اتنا بابصیرت اور باشعور ہونا چاہیے کہ پہچان لے اپنے وقت کے امام کو اور اس کی صدا پر لبیک کہہ دے اور میدان عمل میں حاضر ہو جائے۔ امام اول کا فرمان ہے ایسی قوم بنو، تو کیا وہی امام اول کا فرمان آخری امام کا بھی ہے؟ امام ابھی پردہ غیبت میں امتی کے منتظر ہیں۔ جو ہی امت بن جائے، جو ہی ہم امتی بن جائیں گے، امام بلا فاصلہ اور فوراً تشریف لے آئیں گے، اور کسی چیز کا انتظار نہیں۔ یعنی اگر میں قسم بھی اٹھا لوں نا، کلیئر بات، واللہ باللہ تاللہ، 3 قسمیں اٹھائیں، صرف امتی کے انتظار میں امام بیٹھے ہوئے۔ جو ہی ہم امت بن جائیں گے، جو ہی ہم ایک لشکر بن جائیں گے، جو ہی ہم ایک آمادہ فوج اور تیار لشکری بن جائیں گے، امام کا فوراً حکم ظہور ہو جائے گا۔ یہ شب قدر تیاری کی رات ہے، آمادگی کی رات ہے، اپنے امام کو یاد کرنے کی رات ہے، امام کے ساتھ اپنے دل کی تار جوڑنے کی رات ہے۔ ہمارے دل کی تار کیا دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا امام کے ساتھ جڑی ہوئی؟ سوچیں ہم، کیا دنیا کی محبت نے ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کیا ہوا ہے، یا ہم اپنے امام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں؟ امام کی محبت، امام کا عشق، امام کی یاد، امام کا ہدف۔ امام کا ہدف کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم آمادہ ہو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے، آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اے مسلمانوں، اے امتیوں، اپنے آپ کو دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھرپور قوت میں لے آؤ، طاقت میں لے آؤ، طاقتور ہو جاؤ، قوت پیدا کرو اپنی صفوں کے اندر، اتحاد پیدا کرو، طاقتور ہو جاؤ، اپنی تیاری کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔
آج کی رات جس طرح وہ قرآنی حکم ہے ایک فوج کو آمادہ ہونے کے لیے دشمن کے خلاف، خب جب دشمن کے خلاف ایک فوج نے جنگ کرنی ہو اور صرف ایک رات مہلت ہو، صبح جنگ کرنی ہو، تو کیا اس رات فوج سو جاتی ہے؟ سو کے گزارتی ہے؟ پھر صبح دیکھی جائے گی، جنگ کر لیں گے جب سر پہ آ جائے گی، نانا، بلکہ فوج، لشکری کمانڈر، افسر، عام سپاہی ساری رات سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنے امام کے ساتھ، اپنے آرمی چیف کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ صبح کیسے جنگ کرنی ہے۔ ایک یونٹ، ایک فوجی گروہ کیا کرتا ہے اگر صبح جنگ کرنی ہو؟ رات کو آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کل امام کا ظہور ہونا ہے، کل ہم نے معاشرے میں جانا ہے۔ اب طالب علم ہیں، آج ہم مدرسے میں ہیں، آنے والے کل میں، آنے والے دنوں میں ہم نے معاشرے میں جانا ہے۔ کیا ہم یہاں رہ کر اتنے آمادہ ہو رہے ہیں کہ کل ایک جاہلانہ معاشرے میں، ایک اندھیر نگری معاشرے میں جا کر ہم امام کی سپاہ بن کر رہیں گے؟ کیا وہاں کسی امام کی امت تک ہم امام کا پیغام پہنچا سکیں گے؟ یہ ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں۔ کل ہم جا رہے ہیں میدان عمل میں، وہاں جا کر ہم امام کا پیغام سنا سکیں گے جوانوں کو؟ یہ مشکل ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا۔ یہ راتیں ہمیں آمادہ کرتی ہیں، ہمیں تڑپاتی ہیں، ہمیں بیدار کرتی ہیں، ہمیں برانگیختہ کرتی، ہمیں ابھارتی ہیں۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو مسلح کرو، جس جس اسلحے کی معاشرے میں ضرورت ہے وہ اسلحے سے لیس ہو جاؤ، وہ اسلحہ تیار کرو، وہ اسلحہ پاکیزگی ہے، وہ اسلحہ تقویٰ ہے، وہ اسلحہ علم ہے، وہ اسلحہ معرفت ہے۔ یہ سارے اسلحے ہم نے یہاں سے لے کے جانے ہیں۔ بس یہ شب قدر ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم تیار رہیں، ہم تیار رہیں۔ معاشرے میں دشمن موجود ہیں، معاشرے میں شیطانی لشکر موجود ہے، معاشرے میں شیطان کی فوج موجود ہے، اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ مثلا نامحرم کے بارے میں کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ایک جوان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نامحرم میرے لیے بہترین جال ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ملعون کیا کہتا ہے جی؟ نامحرم جو ہے وہ میرے لیے بہترین جال ہے، میں اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو گمراہ کرنا چاہوں تو میں اس کو نامحرموں کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ اور روایت میں کہ جب بھی دو نامحرم آپس میں ملتے ہیں تو ادھر شیطان بنفس نفیس موجود ہوتا ہے۔ ان دو نامحرموں کو گناہ سے بچانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، ظاہر ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ نامحرم انسان ایک دوسرے کے نزدیک نہ جائیں، اپنے آپ کو نامحرموں کی محفل میں نہ لے کے جائیں۔ مثلا بعض دفعہ انسان کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ جی مسئلہ نہیں ہے جی، میں مثلا ایک اپنے نامحرم کے ساتھ میں تنہائی میں چلا جاتا ہوں، میں انشاءاللہ اپنے آپ پر کنٹرول کروں گا۔ نانا میرے دوست، نامحرم کے ساتھ اگر تنہائی میں چلے گئے تو شیطان بنفس نفیس خود ادھر حاضر ہو جائے گا اور تم دونوں کو گمراہ کر دے گا، ادھر تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مثلا سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 69 نیکیاں ملتی ہیں اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے، یعنی سلام میں پہل کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن نامحرم کو سلام کرنا مکروہ ہے عام حالات میں،
لیکن اگر پتہ ہو خطرہ ہو کہ نامحرم کے ساتھ اگر سلام کروں گا تو مثلاً آگے بھی بات بڑھ سکتی ہے، پھر مثلا وہ کہے گا کیا حال ہے، تو یہ بات آگے بڑھے گی، رابطہ ہوگا دونوں نامحرموں کا۔ لہذا یہیں سے سلام کہنا اول تو مکروہ ہے، لیکن اگر خطرہ ہو تو حرام بھی ہے، حرام بھی ہے دوستو عزیزو، توجہ ہے نا۔ اچھا اب ذرا آگے بڑھیں۔ پرانے زمانے میں تو یہی تھا نا کہ روایات میں بیان ہوا کہ دو نامحرم آپس میں نزدیک نہ ہوں، تنہائی اور خلوت میں نہ جائیں۔ آج کل انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ یہ میڈیا، یہ ٹی وی، یہ وی سی آر، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل۔ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، جب انسان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے ٹی وی کا، ڈش اینٹینے کا، کیا اس وقت انسان اور نامحرم تنہا نہیں ہوتے؟ اے مومن، اے مسلمان، جب تو تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھے گا، جب تو تنہائی میں ڈش اینٹینا لگا کر بیٹھے گا، تو حتماً ادھر تیسرا وجود شیطان ملعون کا ہوگا، جو آپ کو گمراہ کرے گا، جو کہے گا فضول چیزیں دیکھ، فضول ٹائم ضائع کر، فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، گانے دیکھ، رقص دیکھ، نامحرم دیکھ۔ لہذا اے مومن، اے جوان، اگر امام پاک فرما گئے ہیں کبھی بھی نامحرم کے نزدیک نہ جاؤ، کبھی بھی نامحرم کے ساتھ واٹس ایپ پر یا فیس بک پر چیٹنگ میں السلام علیکم نہ لکھ کر بھیجو، کیونکہ یہ تنہا آپ اس کے ساتھ مل رہے ہو۔ یہ تنہائی واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر کسی نامحرم کے ساتھ تنہا ہو کر گپ لگانا حرام ہے۔ اس کا مقدمہ مثلا اللہ نہ کرے آپ نمبر لے لیں کسی نامحرم کا، کسی ایسے فضول انسان کا نمبر لے لیں، پتہ ہے آپ کو کہ یہ اچھا دوست نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کا نمبر لینے کی؟ وہ آپ کو خراب کرے گا، وہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا، وہ آپ کے ساتھ فضول گپ شپ لگائے گا۔ خبردار، کسی ایسے دوست کا نمبر ہی نہ لو، کسی ایسے دوست کی آئی ڈی اپنے موبائل میں رکھو ہی نہیں۔ یہ صرف حضرت یوسف تھے جنہوں نے تنہائی میں اپنے آپ کو بچا لیا ہے، آپ نہیں بچا سکتے۔ یہ صرف حضرت یوسف تھے۔ آپ اگر کہو کہ نہیں میں اپنے آپ کو بچا لوں گا جی، میں بڑا بہادر ہوں، نہ میرے دوست، اگر آپ کو یوسف ہونے میں شک ہو رہا ہے تو ذرا جا کر شیشے میں دیکھ لو، شیشے میں تجھے یوسف نظر نہیں آئے گا، تم ہوگے، تم یوسف نہیں بن سکتے۔ وہ یوسف گزر گئے جو تنہائی میں اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ پس موبائل، پس ٹی وی، ڈش اینٹینا، خبردار اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو تنہائی میں نہ دیں۔ مجمع عام، ہاں مجمع عام میں گھر جہاں سارے بیٹھے ہوئے وہاں استعمال کریں، جوان خود بھی جہاں سارے بہن بھائی والدین بیٹھے وہاں موبائل استعمال کریں۔ اپنے روم میں جدا ہو کر کیوں موبائل دیکھتا ہے؟ اپنے روم میں جدا اس کے پاس ریموٹ کنٹرول کیوں ہوتا ہے؟ مثلا ایران میں ایک بحث ہوئی تھی، اب یہاں پاکستان میں تو ایک طاغوتی شیطانی میڈیا ہے، شیطانی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اور امریکہ کے غلام ہیں سارے ہمارے حکمران، اور لبرل سوچ ہے۔ ایران میں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، شیعہ حکومت ہے، علوی حکومت ہے۔ وہاں ایک بحث تھی کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ڈشیں، یہ انٹرنیٹ، یہ فضولیات۔ تو بعض روشن فکر قسم کے لوگ جو امریکہ کے دوست تھے، جو امریکہ کی غلامی جن کے دلوں میں تھا، وہ مولوی بھی تھے، سروں پہ عمامے تھے، ہم نے خود دیکھا ہے، وہ آ کر ٹی وی پہ کہتے تھے کہ نہیں آزادی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا عوام کو دیں، عوام خود سمجھدار ہے، وہ خود گندی چیزیں نہیں دیکھیں گے، اچھی چیزیں دیکھیں گے۔ تو مجھے یاد ہے ایک عالم نہیں تھے، ایک غیر عالم تھے، ماشاءاللہ متدین تھے، متدین آدمی ایک عمامے والے کو جی آغا صاحب بتا رہے ہیں
کہ اے امامے والے، تو جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے جوان، ہماری قوم، ہمارے لوگ باشعور ہیں، ان کو سارے چینل لگا کے دے دو، یہ گندے چینل نہیں دیکھیں گے، یہ اچھے چینل خود انتخاب کر لیں گے۔ اب اس غیر عالم نے اس عالم کو کہا، جو عالم کہہ رہا تھا کہ بے شک ان کو 200-300 چینل لگا دو۔ حیرانگی ہوئی، بڑی پیاری بات کی ہے۔ اس نے کہا آغا صاحب، آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ کے جوان سمجھدار ہیں، آپ کی امت سمجھدار ہے، آپ کے لوگ سمجھدار ہیں، وہ اچھی چیز کے پیچھے جائیں گے، بری چیز سے اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، تو ذرا آپ اپنے گھر کا ماحول ہمیں بتا دیں۔ کیا گھر میں آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنی چھوٹی بیٹیوں کو بھی یہی 200-300 چینل لگا کے دیے ہوئے ہیں کہ میرے بچے سمجھدار ہیں، یہ اچھے چینل دیکھ لیں گے، برے چینل بند کر دیں گے؟ کیا گھر میں آغا صاحب آپ جو کہہ رہے ہو کہ جو ہماری امت سمجھدار ہے، ماشاءاللہ یہ گانے نہیں دیکھے گی، یہ گانے نہیں سنیں گے، یہ فلمیں نہیں دیکھیں گے، یہ اچھے چینل لگا لیں گے، مدنی چینل لگا دیں گے، ہے جی، باقی انڈیا کے چینل چھوڑ کے مدنی چینل انشاءاللہ ہمارے بچے سمجھدار ہیں، مدنی، ہیں جی، اب مدنی پھول دیکھیں گے، ہماری قوم سمجھدار ہے، سمجھداروں کا چینل ہے نا مدنی چینل، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، باشعور لوگ ہیں، تو ان کا چینل یہ خود بخود دیکھ لیں گے۔ تو انہوں نے ان سے سوال کر دیا کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے بھی ایسا ماحول بنائے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے آغا، کون والد، کون سمجھدار والد، کون عاقل والد اپنے بچوں کو اس طرح کا ماحول فراہم کرتا ہے؟ نہ، بلکہ زبردستی کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنا کے رکھے۔ وہ کھڑکیاں، وہ دروازے، وہ روشن دان جہاں سے شیطانی فکر ہمارے گھر میں آ سکتی ہے، والد کا فرض بنتا ہے ان کو بند کر کے رکھے۔ موبائل کے اندر سے، ٹی وی کے اندر سے، ڈش کے اندر سے، ان سارے شیطانی میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہماری سوچیں تبدیل کی جا رہی ہیں، ہماری ترجیحات تبدیل کی جا رہی ہیں، محرم اور نامحرم کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ مثلا ابھی آپ جانتے ہیں، واقعاً بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں، مثلا ایک جوان لڑکا دوسرے اپنے کسی پھوپھی کے گھر جاتا ہے، خالہ کے گھر جاتا ہے، ماموں کے گھر جاتا ہے، جا کر مثلا اپنی کزن کے ساتھ السلام علیکم مصافحہ کر رہا ہوتا۔ بھائی جس شریعت میں سلام کرنا مکروہ ہے، کیا وہ شریعت مصافحہ کرنے کی اجازت دے گی؟ حرام ہے مصافحہ کرنا، سلام کرنا بھی مکروہ ہے، تو آپ مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے۔ خبردار، خبردار، نامحرم ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو عبور نہ کریں، اپنے آپ کو خبردار رکھیں، نامحرم سے دور رکھیں، نامحرم سے رابطہ، نامحرم کا نمبر، نامحرم کا سٹیٹس کوشش کریں اپنے موبائل میں نہ ہو۔ لہذا یہ شب قدر کا پیغام ہے کہ ہم نے آمادہ ہونا ہے۔ کل گناہوں کی وادی، ہمارا معاشرہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امام کے امتی، امام کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، صرف جنت کا سوال نہیں ہے ہمارا۔ مثلا آپ نے دیکھی ہیں قرآن مجید میں دعائیں، اور خصوصاً ماہ مبارک کی ساری دعائیں، ہر دعا میں ایک اشارہ ہے، ایک جملہ پایا جاتا ہے، خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ بار بار ہم کیوں کہہ رہے ہیں خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما؟ خوب ہم یہی کہہ دیتے خدایا ہمیں متقی بنا دے، خدایا ہمیں جنت نصیب فرما، خدایا ہمیں اپنی مرضی نصیب فرما، اپنی رضوان نصیب فرما۔ یہ بار بار کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اجرنا من النار یا مجیر، خلصنا من النار یا رب، خدایا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنت کا راستہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے۔
جہنم یعنی گناہوں کی وادی، یعنی دائیں بائیں سے شیطانی حملے، یعنی دائیں بائیں سے بری دوستیاں، یعنی دائیں بائیں سے برا ماحول، یعنی دائیں بائیں سے گناہ آلود نظریں، جب تک ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں اس وقت تک ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ لہذا ابھی باہر معاشرے میں ہم جا رہے ہیں، ہر طرف گناہ ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف خدا کی معصیت ہوگی، یہ ساری جہنم ہے۔ اس جہنمی ماحول سے اپنے آپ کو جو بچا لے گا وہ جنت میں پہنچے گا۔ اس لیے ہم بار بار دعا کر رہے ہیں اجرنا من النار یا رب، خدایا چونکہ ہم ہر طرف شیطان دیکھ رہے ہیں، شیطانی حملے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا دوستو عزیزو، اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنے کی رات ہے۔ امام زمانہ کا جتنے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، امام کی معرفت کی دعا کریں گے، امام کے ساتھ اپنی لو لگائیں گے۔ امام ہمارا وسیلہ ہے پاکیزگی کا، خدا تک پہنچنے کا۔ زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم جہاں بھی ہوں، ہم جس محفل میں بھی ہوں، تیسرا فرد امام زمانہ کا وجود ہو، شیطان کا وجود نہ ہو۔ خدا نہ کرے ہم کسی ایسی محفل میں پہنچ جائیں جہاں اس محفل میں تیسرا وجود شیطان کا ہو، بلکہ ہم ہر ایسی محفل میں ہوں جہاں امام کا نور موجود ہو۔ ہم بعض دفعہ مجالس میں کہتے ہیں نا، ہمارے ذاکرین بھی کہتے ہیں کہ ادھر آ کر مثلاً ائمہ اطہار مجلس سننے آئے ہوئے ہیں۔ ائمہ اطہار ظاہر ہے پاکیزہ محفل میں آتے ہیں، گناہ والی محفل میں نہیں آتے۔ جہاں گانے کی طرز پر قصیدے پڑھے جا رہے ہوں وہاں امام نہیں آئیں گے، جہاں گانے سنائے جا رہے ہوں، گانے دکھائے جا رہے ہوں وہاں امام نہیں آتے۔ نامحرم کی محفل میں امام نہیں آتے۔ لہٰذا امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ امام کی محفلوں میں حاضری ہوتی رہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم پروردگار ہم سب کو، پوری امت کو وہ حقیقی امتی بنائے کہ جس امتی کے آمادہ ہونے کی وجہ سے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اور جس امتی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اور آمادہ اور تیار ہونے کی وجہ سے پوری امت امام کی امت بن سکے، امام کا لشکر بن سکے، اور امام جلد از جلد ظہور فرما سکیں، اور پوری دنیا کو جو اس وقت ظلم و ستم سے بھر چکی ہے انشاءاللہ امام اپنے نور کے ساتھ، اپنی ہدایت کے ساتھ اس کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائے، فلسطینیوں، کشمیریوں کو اللہ تعالیٰ ظالم اور ظلم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔